آداب ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ارم نواز خان۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جس کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو زبان پر مغلیہ تہذیب اور فارسی کے اثرات۔ تو آئیے آج ہم اپنے موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چلیں۔ تاریخ ہندوستان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس مطالعے کے بعد ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں مغلوں کی ایک الگ تاریخ ہے۔ انہوں نے کئی سالوں تک ہندوستان پر حکومت کی ہے اور بہت سے کارنامے انجام دیے۔ کئی ایسی عمارتیں انہوں نے تعمیر کرائی ہیں جو آج بھی ہندوستان میں مغلوں کی یاد تازہ کرواتی ہیں۔ مثال کے طور پر تاج محل، جس پر آج ہندوستان فخر محسوس کرتا ہے، اسے بھی مغل حکمران شاہ جہاں نے تعمیر کروایا ہے۔ مغلوں نے ہندوستان کو صرف جوڑنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ایسی روایتوں کو بھی فروغ دیا کہ جن کا اصل مقصد مختلف قوموں کے درمیان میل ملاپ کو بڑھانا تھا اور ایک مشترکہ تہذیب کو پروان چڑھانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اسی مقصد کے تحت ملک کی بہت ساری ایسی رسمیں تھیں جنہیں انہوں نے دلی کے دربار مغلیہ میں باقاعدہ رواج دیا ہوا تھا۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کے کسی نہ کسی رسم یا تہوار کو مغل قوم اسے قومی تہوار کے طور پر منایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر عید، ہولی، دیوالی، نوروز، بسنت، پھول والوں کی سیر وغیرہ ایسے بہت سے تہوار تھے جن کو مغل ہر سال قومی تہوار کے طور پر مناتے تھے۔ مغلوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر ہم نے ہندوستان کو متحد رکھنا ہے تو ہمیں ان تقریب کو مل کر منانا ہوگا، اور یہی ایک ایسا راستہ تھا کہ یہاں مختلف قوموں کے درمیان اشتراک عمل کی روایت کو اگر برقرار رکھنا تھا اور اسے زیادہ سے زیادہ فروغ دینا تھا تو یہی ایک راستہ تھا۔ مغل دربار کی ایک اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ جاہ و جلال کے ساتھ انتہا درجے کی نفاست پسند بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی فطری خصوصیات کے موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ عوام پر یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ حکمران کے باوجود ان کا بنیادی مقصد خاص و عام کی فلاح و بہبود ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں پر مغلیہ دربار کے اراکین کھل کر سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ غریبوں کی خصوصی مراعات دینے کا بھی خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ 1846 عیسوی میں جب مہاراجہ گلاب سنگھ نے ریاست جموں و کشمیر میں ڈوگرا حکومت کا قیام عمل میں لایا تو اس سے پہلے مہاراجہ خود بھی لاہور کے مغلیہ دربار سے وابستہ تھے، جس کی وجہ سے انہیں مغلیہ دربار اور ملک کی ان تمام روایات کا بخوبی علم تھا۔ مغلیہ دربار سے اپنی وابستگی کے بعد جہاں انہوں نے ایک طرف فارسی زبان کو درباری زبان قرار دیا، وہیں دوسری طرف مغل دربار کی دوسری روایتوں کو بھی اپنے دربار اور ریاست میں رواج دینے کی بھرپور کوشش کی۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کے بعد جب عنان حکومت مہاراجہ رنبیر سنگھ کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے یہ کام بڑی بخوبی انجام دیا۔ مہاراجہ چونکہ ایک دانشمند منتظم ہی نہیں بلکہ وہ علم و ادب اور آرٹ کا قدردان بھی تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ریاست میں مختلف مذہبوں کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اس لیے اس نے جہاں ایک طرف مشترکہ تہذیب کی انہی روایتوں کو رواج دینے کی کوشش کی، وہیں دوسری طرف علمی و ادبی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیا۔ اس کے علاوہ قدیم دلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کی طرح انہوں نے بھی ودیا ولاس سبھا قائم کر کے دوسری زبانوں کی اہم کتابیں اردو، ہندی اور ڈوگری میں ترجمہ کروائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک ہفتہ وار اخبار ودیا ولاس کے نام سے جاری کیا جو اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا۔ مشاعروں اور دوسری ادبی محفلوں کا سلسلہ بھی اسی زمانے میں شروع ہوا۔ مغلیہ دربار کی روایت کو قائم رکھنے کے لیے مہاراجہ گلاب سنگھ کے بعد مہاراجہ رنبیر سنگھ نے سلطنت میں جاہ و جلال اور حشمت پیدا کرنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے نقیب بلوا کر دربار کی روایتوں کو اپنے دربار میں شروع کر دیا۔ اگر ہم اردو زبان پر فارسی کے اثرات کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس سمے سے لے کر آج تک بہت سا ذخیرہ ملتا ہے۔ فارسی چونکہ اہل فارس کی زبان تھی
لیکن آہستہ آہستہ جب اس کا چلن ہندوستان میں ہوا اور اس زبان نے ہندوستان میں ترقی کی منزلیں طے کی، لیکن جب بعد میں اردو زبان کا سورج طلوع ہوا تو اس کے سامنے فارسی زبان کا چراغ نہ جل سکا اور یہ زبان زوال پذیر ہو گئی۔ بر صغیر میں فارسی کا چلن اسی زمانے میں شروع ہوا جب مسلمانوں نے لاہور اور یوپی میں اپنی سلطنتوں کا قیام عمل میں لایا اور فارسی کو سرکاری زبان کی حیثیت دے کر اسے پھیلانے کی کوشش کی۔ خاص طور پر مغلوں کے زمانے میں اس زبان کو کافی فروغ حاصل ہوا، یہاں تک کہ یہ زبان نہ صرف روزمرہ کی زندگی کے لیے اہم ہوئی بلکہ علمی و ادبی اور فکری و احساساتی اظہار کا مرتبہ بھی اس زبان نے پا لیا۔ دوسری ریاستوں کی طرح اس زبان نے ریاست جموں و کشمیر پر بھی اپنا اثرات چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی سیاسی، سماجی، علمی و ادبی لسانی تبدیلیاں وقتاً فوقتاً نمودار ہوتی رہی، ان کے اثرات ریاست پر بھی پڑتے رہے، اور بعد میں ریاست جموں و کشمیر میں فارسی کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی کہ یہ زبان سرکاری زبان بن گئی، اور ریاست جموں و کشمیر میں سرکاری سطح پر جو بھی کام ہوا وہ اسی زبان میں ہوا۔ یہ بات واضح ہے کہ فارسی عوامی زبان نہ بن سکی اور عوامی سطح پر اردو زبان کا ہی چلن تھا۔ اگرچہ فارسی عوامی زبان نہ بن سکی مگر پھر بھی کچھ ایسی اصطلاحیں ہیں جن کا استعمال آج ہم اردو زبان میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھیتی باڑی، باغبانی، جنگلات، محکمہ، مال اور پولیس وغیرہ ایسی اصطلاحیں ہیں کہ جو آج اردو زبان میں برتی جاتی ہیں۔ فارسی کے اردو زبان پر اثرات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے اس مزاج کو یہاں بھی قائم کرنے کی کوشش کی جس کو ملکی سطح پر وہ تقریباً 1000 سال قائم کر چکی تھی۔ اس کے اثرات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دیوان کرپا رام جب گلاب نامہ لکھنے بیٹھے تو انہوں نے کسی دوسری زبان کے بجائے اسے فارسی زبان میں لکھا۔ اس عہد میں دوسرے عالموں اور فاضلوں نے بھی فارسی کی گراں قدر خدمات انجام دی۔ فارسی کے اثرات سے اس ریاست میں اردو زبان کے نہ صرف اچھے شاعر پیدا ہوئے بلکہ کچھ ایسے ادیب بھی پیدا ہوئے جو نظم و نثر دونوں میں یکساں قدرت رکھتے تھے۔ مختصر طور پر یہ کہ ملک کی دوسری ریاستوں کی طرح ریاست جموں و کشمیر کے تہذیب و تمدن اور علمی و ادبی سرگرمیوں کو مغلیہ دربار کے زیر اثر کافی فروغ حاصل ہوا، اور یہاں بھی وہی طور طریقے اور روایتیں پروان چڑھی جو مغلیہ دربار کا خاصہ تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علمی و ادبی سطح پر فارسی سے بہت امداد حاصل ہوئی جو آج ہمیں اردو زبان میں دیکھنے اور سننے میں ملتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، اردو زبان پر مغلیہ تہذیب اور فارسی کے اثرات۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔